ڈاکٹر صاحب، آپ نے پیمز میں کئی دہائیاں گزاری ہیں اور وہاں کے نظام کو اور وہاں کی صورتحال کو جو ہے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نااہلی ہے، غفلت ہے، بد انتظامی ہے؟ آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح کی ایمرجنسیز کے لیے کسی وقت بھی تیار نہیں رکھا۔ آج تک کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، آج تک کوئی پریکٹس نہیں ہوئی، آج تک کوئی ریہرسلز نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مل کے اس حادثے کے نتیجے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک سسٹم ہی کہیں نہیں ہوتا تو وہ پھر کسی نہ کسی وقت جب اس طرح کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو پھر یہ ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمیشہ پیشنٹ کی سیفٹی ہر چیز پریارٹی رکھتی ہے، اور پیشنٹ ایک دفعہ ہاسپٹل کے حوالے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہاسپٹل کے ہر اسٹاف ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے بہتر کنڈیشن میں اسپتال سے جائے۔ اب اگر تو کسی کی غفلت سے یا کسی سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے سانحے وقوع پذیر ہوں تو میرے خیال میں یہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اپنے پیشے کو مقدس بھی نہیں سمجھتے اور ہم اپنی ذمہ داری کو بھی جو ہے وہ اہم نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے اور میں بار بار اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو تو ایک جسے کہتے ہیں مثالی ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا جو دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہوتا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ فنڈز ہیں، فنڈز آتے ہیں، آپ تزئین و رہائش پہ چلے جاتے ہیں، آپ بلڈنگ بنانے پر چلے جاتے ہیں، کیا مطلب مالی مفادات وابستہ ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پرائورٹی میں نہیں ہیں؟ دیکھیں، اگر پرائورٹی میں ہوتے تو اس طرح کے حادثات کیوں پیش آتے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہر کوئی کیوں روتا؟ دیکھیں، ہر جگہ پہ اگر ایک ہسپتال بنتا ہے اس سے پہلے اس کا نقشہ اس قسم کا بنایا جاتا ہے کہ جی وہ مریض کی سہولت کے لیے ہو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو یہ سانحہ پیش آیا ہے، یہ جو آئی سی یو بنا ہے یہ ان کے اس میں نہیں تھا پہلے، اور یہ ایک ڈیڈ اسپیس تھی جس کو کنورٹ کیا گیا انٹو آئی سی یو اور انٹو انتہائی نگہداشت کی وجہ آف بیبیز۔ اب بات یہ ہے کہ جب پہلے سے سوچا نہیں جائے گا اس طرح کے ضرورت کو اور عمارت بنا دی جائے گی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جاپانیوں نے ہمیں امداد دی ہے، یہ اسپتال جاپانیوں کی امداد سے بنا ہے، جائکا کے یہ ایک پروجیکٹ تھا، اس کے باوجود ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے اور اس کو اکارڈنگلی اس فنکشن کے لیے استعمال نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے ہمیں اتنی وہ کی تھی، امداد دی تھی۔ تو اب میرے خیال میں تو ہم سب اس غفلت میں شامل ہیں، میرے سمیت، آپ کے سمیت، پوری قوم کے سمیت۔ ہم نے کبھی اپنے یعنی جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی پوچھنے کی جرت کی ہے کہ جی کیوں اس سے زیادہ مریض جو ہیں وہ اسٹریچر پہ پڑے پڑے ان کو زخم ہو جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو اس کو بر وقت جو ہے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جی ہم نے بہت کیجول لیا ہے، ہم نے خاص کر صحت میں سیریس نہیں لیا، یہاں تک کہ میرا تو خیال ہے کہ نیشنل لیول پہ آپ بجٹ کا پرسنٹیج دیکھ لیں کہ کتنا صحت پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے چناؤ کیا جاتا ہے ڈاکٹروں کا یا پھر انتظامیہ کا، خاص کر سفارشوں اور کبھی کبھی رشتوں سے اور کبھی کبھی کچھ اور
اس کے نظر انداز کرتے ہوئے، اصولوں کا نظر انداز کرتے ہوئے لوگوں کو ترقیاں دی جاتی ہیں یا لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا پھر اسی طرح کا وہ نکلنا ہوتا ہے، نتیجہ نکلنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ساری دنیا میں ایک سسٹم کا رواج ہے، وہ صرف صحت میں نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر کاروبار میں ہے۔ اس کو ISO سرٹیفکیشن کہتے ہیں، اور اس کے مطابق ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں۔ وہ ہر فرد کو جو اس ادارے میں ہوتا ہے یا اس انتظامیہ میں ہوتا ہے، ہر ایک بندے کو اپنی فرائض اور اپنے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے۔